انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے وہ ضرور مجھ پر درود بھیجے اور فوراً پڑھنا چاہیے۔ صالح کہتے ہیں اگر تاخیر کرے گا تو مذمت ہوگی، یعنی پسندیدہ نہیں۔ اسی طرح آپ کا نام لکھتے وقت یعنی محمد لکھتے وقت ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے، یہ آپ کی تعظیم کے تقاضوں میں سے ہے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں اگر حدیث کے پڑھنے والے کو کوئی اور فائدہ نہ بھی ہو تو اس کو یہ فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ جب تک وہ حدیث کی کتاب پڑھتا رہتا ہے اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی۔ اگر آپ بخاری کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بار بار درود آ رہا ہے، اگر آپ کو حدیثیں نہیں بھی سمجھ آ رہی تب بھی آپ پر رحمت آ رہی ہے۔ پھر اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پہ درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر مسجد میں داخل ہوتے وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو پہلے درود و سلام پڑھتے تھے، پھر یہ پڑھتے اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اگر ایک سٹینڈی بنوا کے سامنے رکھ دی جائے نا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اور اس کے نیچے یہ والی دعا لکھ کے، تو اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی داخل ہوگا نظر پڑے گی تو ریمائنڈر ہو جائے گا۔ پھر ہر نماز کے پہلے اور آخر میں آخری تشہد میں درود شریف پڑھنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں بھی پڑھتے تھے، تو اگر پہلے میں پڑھ لیا جائے کبھی تو سجدہ صاحب کرنے کی نہیں ضرورت۔ پھر اسی طرح یہ کہ صفا مروہ کی سعی کرتے وقت وہاں پر جب آپ چکر لگا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ درود بھی پڑھتے جائیں، یعنی دعائیں کرنے کے علاوہ۔ یعنی عام طور پہ ہم صرف اور مختصر اذکار یا دعاؤں پہ زیادہ رکھتے ہیں، درود بھول جاتے ہیں۔ اور خصوصاً جب ہم صفا کے پاس کھڑے ہوں تو آپ نے فرمایا جب تم حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب تم آؤ تو بیت اللہ کے 7 چکر لگاؤ اور پھر مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھو، پھر صفا کے پاس آؤ، کھڑے ہو جاؤ، بیت اللہ نظر آئے، 7 بار اللہ اکبر کہو، ہر 2 تکبیروں کے درمیان اللہ کی حمد و ثنا کرو اور درود بھی بھیجو، اپنے لیے دعا مانگو، اور مروہ پہاڑی پر بھی ایسا ہی کرو۔ پھر جمعہ کے دن اور رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور رات کو کثرت سے مجھ پر درود بھیجو، بس جو آدمی ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد قنوت نازلہ پڑھتے وقت دعا کے شروع، آغاز اور اختتام پر مجالس میں، یعنی جس مجلس میں آپ بیٹھیں چاہے دنیا کی مجلس ہے تو اس میں بھی بیٹھے بیٹھے درود پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں، بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں لیکن نہ اس میں اللہ کا ذکر کریں نہ اپنے نبی پر درود بھیجیں تو وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگی، پھر اگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے، اگر چاہے تو انہیں بخش دے۔ تو اس لیے درود وہاں بھی ضروری ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ قیامت کے دن ایسی مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ اپنے اجر و ثواب کی بنا پہ جنت میں داخل بھی ہو جائیں لیکن انہیں اس مجلس پہ حسرت ہوگا ہم وہاں بیٹھے تھے اور ہم نے ایک دفعہ بھی درود نہیں پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء پر بھی درود پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر درود بھیجو، اس لیے کہ اللہ نے انہیں بھی میری طرح مبعوث کیا تھا۔ اور بعض احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ نبیوں کا تذکرہ کرتے تو ان کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ فقہ القلوب کی کتاب کے اندر دیگر انبیاء موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے، ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیوں؟ تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انبیاء کا ذکر کیا اذهبوا الی ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم فیاتون موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اذهبوا الی عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو نبیوں کے نام کے ساتھ یہ پڑھ رہے تھے۔